جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا ہے نا، میرے خیال میں ان کو ایک بھی ڈنڈا نہیں چلانا چاہیے، ایک بھی پتھر اٹھا کے نہیں مارنا چاہیے۔ جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، یہ خیبر پختونخوا کے چاروں قافلے جہاں پہ اکٹھے ہو جائیں نا سوابی میں، وہیں پہ بیٹھ جائیں اور حکومت کے سامنے مطالبہ رکھ دیں کہ جناب وہ جو سامنے آپ نے کنٹینر کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، اور وہ جو پولیس والے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کو بندوقیں دے کے اور آنسو گیس کی شیلنگ دے کے، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اسلام آباد میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ہٹا دیں، ہم آپ کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کل تک کی، روزانہ 1 دن کی یا 2 دن کی ڈیڈ لائن ان کو دیتے رہیں۔ یہ کتنے دن اسلام آباد بند رکھیں گے؟ 2 دن، 4 دن، 6 دن؟ یہ نہیں بند رکھ سکتے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ملک کا دارالحکومت بند ہو جائے۔ پوری دنیا کے اندر پہلے ہی ان کی بڑی ضلالت ہو چکی ہے، پہلے ان کی بڑی بدنامی ہو گئی ہے۔ ان کو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ دسمبر ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے معاملات سیدھے کر لو سارے، دسمبر سے پہلے پہلے اپنے معاملات سیدھے کر لو، نہیں تو پھر معاملات بعد میں سیدھے ہو جائیں گے۔ ان کو باقاعدہ وارننگ انٹرنیشنلی آ چکی ہے، یہ ان چیزوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب صرف رستہ ان کے پاس ایک بچ گیا ہے کہ کسی طرح کوئی بندے مر جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اوائڈ کرنا ہے ہر قسم کے وائلنس سے، کسی پولیس والے کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری اوپینین سے کوئی لوگ اتفاق نہ کریں، لیکن اگر یہ سوابی میں بیٹھ جاتے ہیں، گورنر آج وہ لگا نہیں سکتے، وہ کل بتا رہا تھا شاید کہ ابھی پارلیمنٹ ان کا وہ جو سیشن چل رہا ہے صوبائی اسمبلی کا، تو گورنر آج تو لگ ہی نہیں سکتا، ایمرجنسی لگ نہیں سکتی۔ یہ وہیں پہ بیٹھ جائیں، اپنا بڑا خیمہ لگا لیں، سارے ایم پی ایس کو وہیں پہ لے آئیں، اسمبلی وہیں پہ بیٹھ کے چلائیں سوابی کے اندر، چیف سیکرٹری کو بھی وہاں بلائیں، آئی جی کو بھی وہاں بلائیں، وہیں سے پورا صوبہ گورن کریں اور کہیں جی ہمیں آپ نے 1 سال بھی بٹھانا ہے تو ہم اسلام آباد میں جلسہ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شمار پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو لوگوں کو کھانا کھلا لیں گے، اوورسیز پاکستانی بھی بہت ایسے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلا لیں گے، ہم خود بھی حصہ دے دیں گے اگر پاکستانی وہاں بیٹھے ہیں، کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو معاملہ بڑا سادہ ہے، پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ، حکومت کی ہر چال میں آنے کی بجائے بہتر چال چلے اور ان کو لمبا لمبا لے کر جائے، کیونکہ ان کا اتنا سٹیمنا نہیں ہے، یہ 6 8 گھنٹے 10 گھنٹے سے زیادہ پولیس ڈیوٹی نہیں کر سکتی۔ انہیں کھڑا رکھے، وہاں کھڑا رکھے 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن، یہ آپ دیکھیے گا ان کے اعصاب شل ہو جائیں گے۔ یہ کبھی کنٹینر اٹھائیں گے، کبھی واپس لگائیں گے، یہ جیسے ہی رستہ کھولیں گے تحریک انصاف تھوڑی سی آگے بڑھ جائے گی، یہ پھر بند کر دیں گے۔ تو یہ ان کو تھکانے کا، ان کو گھیرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور سیم ٹائم کے اندر پاکستان تحریک انصاف لاہور میں کر سکتی ہے بار بار پروٹیسٹ، فیصل آباد میں کر سکتی ہے، ملتان میں کر سکتی ہے، سیالکوٹ، گجرانوالا اور میاں والی، راولپنڈی، جہلم، چکوال، ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایک شہر کے اندر الگ سے اپنا احتجاج اناؤنس کرتی رہے اور وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے، تو پولیس ساری انگیج رہے گی، حکومت بھی انگیج رہے گی۔ حکومت کو بالآخر ان کے لیے اسلام آباد کا رستہ کھولنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی کھولنا پڑے گا جیسے عمران خان نے ان کو کھول کر دیا تھا جب یہ پی ڈی ایم والے جو ہے وہ 3 دفعہ اسلام آباد کی طرف آئے تھے اپنے اپنے لانگ مارچ لے کے، تو عمران خان نے ان کو فری ہینڈ دیا تھا، ان کو دینا پڑ جائے گا فری ہینڈ، ورنہ دیکھیں اور لوگ جو ہے نا وہ بڑھیں گے۔ یہ میرے سے آپ لکھ کر لیں کہ اگر یہ بیٹھ گئے سوابی میں تو لوگ کم نہیں ہوں گے، لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی، بہت سارے لوگ اور نوجوان آ کر ایسے اس کو جوائن کر لیں گے جو نارملی اس کو شاید جوائن نہ کریں اگر یہ وہاں بیٹھ گئے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے تحریک انصاف اگر بہتر حکمت عملی کے ساتھ چلے گی، حکومت کو اب تھکانے کی بات ہے اور حکومت کو اب موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ کوئی اور نیریٹو بنائے اس سیاسی جماعت کے خلاف۔ آج مریم نواز نے اتنی بڑی بونگی ماری ہے، انہوں نے کہا جی روزانہ ایک اچھی خبر آتی ہے، بھئی مجھے اچھی خبر سنے ہوئی بڑا لمبا عرصہ ہو گیا، کوئی ایک چیز سستی نہیں ہوئی، کوئی ایک چیز بہتر نہیں ہوئی، کوئی ایک چیز، کوئی ایک پیرامیٹر ایسا ہے پاکستان میں جس کے بارے میں یہ ناپ اور تول کے بتا دیں کہ یہ بہتر ہو گیا، کچھ بھی بہتر نہیں ہوا، کچھ بھی بہتر نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر یہ سارے اپنی اپنی سیاست کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، جیسا شیر افضل مرفت صاحب کہہ رہے تھے کہ مینوں کہو گے تو میں کراں گا ورنہ میں نہیں کراں گا، ورنہ میں بیٹھا ہوں سکون سے، اور لوگ بھی اس طرح کے بہت سارے ہیں جن کو بہت نخرے آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے اپنی اپنی سیاست کریں گے تو یہ بڑھ جائیں گے اور عمران خان کے کاز کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور اگر یہ اپنی میں ماریں گے نا اور یہ کہیں گے ہم فور دا سیک آف پاکستان کر رہے ہیں، ہمیں اپنی سیاست یا اپنے نام کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر یہ پاکستان کا بھی بھلا کر سکتے ہیں، یہ اس جعلی حکومت سے جان بھی چھڑا سکتے ہیں اور عمران خان کا فائدہ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیڈر کی
جو اس کی توقعات ہیں اس پہ پورا بھی اتر سکتے ہیں. اب اگر میں کرنی ہے نا انہوں نے احتجاج سے 2 دن پہلے بھی, مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی گفتگو کوئی کرنا چاہ رہا ہو سوشل میڈیا پہ. بھائی تیرے کو تو ٹائم ہی نہیں ہے, تو اپنے 5000 بندے پورے کرنے ہیں. بھائی تمہیں تو چاہیے ٹیلی فون رکھ کے کبھی اس کو فون کرو, کبھی اس کو فون کرو, کبھی اس کو فون کرو, کبھی اس سے بات کرو, کبھی اس سے بات کرو, بندے انگیج کرو, بندے اکٹھے کرو. ہر بندہ کہہ رہا ہے مینو رجسٹرڈ کرو بھاجی, مجھے بٹھاؤ, میری باتیں سنو اور میرے ساتھ باتیں کرو. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ ایکچولی سارے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ عمران خان کے پیچھے نکل کر آئیں گے, ہم وہاں جا کے اپنا فوٹو سیشن کر لیں گے. لیکن عمران خان جو ہے وہ, اگر اللہ نے اس کو موقع دیا نا, تو عمران خان کو بالکل ٹھیک آئیڈیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. تھینک یو. پولیس ہے نا, یہ ایک جیسی نہیں ہے. یہ اپنی نوکری کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں, ان کو مارنے کی ٹریننگ دی گئی ہے. پھر آپ کو پتا ہے پولیس والے کو جان بوجھ کے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ حرام کھائے. یہ میں آپ کو ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو شاید بری لگے گی, لیکن افسران کا فیوریٹ پولیس والا وہ ہوتا ہے, چاہے وہ کانسٹیبل ہو, جو تھوڑی بہت دیہڑی لگاتا ہے, وہ حرام کھائے. کیونکہ جو بندہ حرام کھاتا ہے نا, وہ غلط کام کر لیتا ہے, وہ ظلم اور زیادتی آپ کے کہنے کے اوپر کر لے گا. جو حلال کھانے والا آدمی ہے نا, وہ زیادتی اور ظلم کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا, اور وہ یہ کہے گا میں نے یہ نہیں کرنا. تو جو حلال کھانے والا آدمی ہے وہ انکار کر سکتا ہے نا. تو اس لیے پولیس کے اندر اس جگہ پہ گنجائش نہیں ہوتی. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حرام کھانے والے بندے ہیں وہ زیادہ پولیس میں آگے جائیں اور وہ سسٹین کریں. اب لیکن پولیس میں ایسے بندے موجود ہیں, یہ کل کو جو ابھی فرمائشی گرفتاریاں دے رہے ہیں نا جو لوگ, یہ کل کو ان کی لسٹیں عمران خان کے سامنے لا کے پولیس والے رکھیں گے, اور وہ خود بتائیں گے کہ سر فلاں بندہ جو تھا نا آپ کا, وہ کمپرومائز تھا, فلاں بندہ جو تھا اس نے خود بلا کے گرفتاری دی تھی, فلاں بندے نے ہمارے ساتھ جگہ طے کی تھی, فلاں جگہ پہ آگے گرفتار کر لے, فلاں بندے نے اس طریقے سے اپنے بھائی کے ذریعے سے سارا گیم کیا تھا, مجھے ایسے گرفتار کر لو. تو ہر بندے کی گیم جو ہے وہ پولیس والے خود آگے بتائیں گے. عمران خان اسی سسٹم کے اندر کا آدمی ہے, جب وہ واپس آئے گا تو سسٹم اس کو رپورٹ کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو پولیس والوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی اور وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو یہ کچھ افسران ہیں جنہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. انہیں لگتا ہے ان کی نوکری سے لے کے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ, ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری جو بلیسنگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے, ان کی ساری کامیابی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے, اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں. آپ رول آف لا لے آئے اس ملک میں, آزادی اظہار رائے لے آئے اس ملک میں, آپ حقیقی جمہوریت لے آئے اس ملک میں. یہ 3 چیزیں آپ انشور کر دیں, بنیادی انسانی حقوق کو ٹھیک کر دیں. اگر یہ 4 فیکٹرز مل جائیں تو اس سے بڑا انتقام اس نظام سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ نظام جو ہے یہ گھٹنوں پہ آ جائے گا, یہ سسک کے دم توڑ جائے گا, اور عام آدمی کا رول ہو جائے گا اس ملک میں, اگر 4 چیزیں آپ کر دیں اور اس کو انگلی کے اوپر آپ گن لیں. رول آف لا, فریڈم آف سپیچ, یہ حقیقی جمہوریت جو آپ کو چاہیے, اور انسانی حقوق. یہ 4 چیزیں آپ اس کو پکا کر دیں کہ اس سے باہر آپ نے نہیں جانا, اور ان کو آپ نے وائلیٹ نہیں ہونے دینا, پھر آپ دیکھیں پاکستان کیسے آگے بڑھتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان پیچھے رہ جائے. تھینک یو.